نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ ہم جو اپنی ازواج سے تعلق قائم کرتے ہیں کیا اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا رسول اللہ ہم تو اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہی نفسانی خواہش تم حرام طریقے سے پورا کرتے تو تمہیں گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ عرض کی ملتا۔ فرمایا پس حلال طریقے سے کرو گے ثواب ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، باقی آدھے کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو ایک تو یہ ایمان محفوظ، گناہ سے بچتا ہے، تقاضۂ نفسانی حلال طریقے سے پورا ہوتا ہے، پھر زوجہ ملتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، زوجہ کو تحفظ کرنے والا شوہر مل جاتا ہے، وہ خرچے سے فارغ ہو جاتی ہے، نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقاصد نکاح ہے، اس کا انکار ہی نہیں، لیکن اس سے اوپر ایک اور بڑا مقصد نکاح تھا جس کو مسلمان نے چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر غریقو جمیعا والی صورت پیدا ہوئی، سارے کے سارے غرق ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس میں مرد سے بھی خطاب ہے اور اس کے ضمن میں عورت سے خطاب ہے، کیونکہ جو حدیث ہے سرکار نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس میں تفصیل بیان کرتے ہوئے سرکار نے مرد کو علیحدہ ذکر کیا، عورت کو علیحدہ۔ مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، عورت اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے بچوں اور شوہر کی عزت اور عفت کے بارے میں اور گھر کے متعلق اس سے کویسچن ہوگا۔ اب یہ ہوا کہ ہم اس مقصد نکاح کو بھول گئے۔ شادی کرنے کے بعد ابا نے یہ بستر پہ لیٹے، چائے لاؤ بھائی، پراٹھے بنا دو، کپڑے استری کر دو، اور انہوں نے کہا بڑی حکومت مل گئی، بیوی کو ماں بہن کی گالی بکو، بچوں کو ان پہ ظلم و ستم کرو، پراپرٹی مل گئی ہے، حکومت مل گئی حضرت کو۔ حضرت اس حکومت کا جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں جہاں حکومت ملے گی، آپ کے نبی نے کلکم راعٍ سے اشارہ فرما دیا، ہر حاکم پھنسے گا آخرت میں، میں بھی جواب دوں، مجھے بھی جواب دینا پڑے گا، اور ہر ماں باپ کو کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، جواب دینا پڑے گا۔ تو ہوا یہ کہ ہمارے ماں باپ نے ذمہ داری بھول گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اور اس میں بھی بڑا کردار کیا ہے، مسجدوں میں آنے کے باوجود ایک باپ کو احساس نہیں ہوتا، بیانات سننے کے باوجود کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اپنے اولاد کو پہلے سے 3 سال تک کیا سکھانا ہے، 3 سے 7 سال، 7 سے 10 سال، 10 سال سے بلوغت اور بالغ ہو جانے کے بعد آپ کی کیا ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں۔ آپ نے بچوں کو مسجد میں بھیج دیا، کسی دینی ماحول میں بھیج دیا، کسی عالم کے پاس بھیج دیا، اس کے بعد آپ نے کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ چلے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ آپ نے کوئی اسٹیج تو دے دیا، لیکن بعض اوقات تو اسٹیج بھی نہیں دیا، چھوڑ دیا بچوں کو ان کے حال پر۔ انہیں صرف یہ سکھایا کہ بیٹا تمہاری بھی قریب شادی ہونی ہے، 5 لاکھ جمع کر کے دو گے تو شادی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، لنڈو رہ پھرو گے، گھومتے رہنا، نہیں کریں گے تمہاری شادی۔ وہ بیچارہ لگ گیا مشن کے اوپر کہ 5 لاکھ جمع ہو تو ایک زلیخا گھر میں آئے، اسے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ پیسہ کمانے پہ لگ گیا۔ ابا بھی لگے ہوئے ہیں، جو بچہ جوان ہو تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا پیسہ کماؤ، کل تمہاری شادی کرنی۔ اس کے بعد قبر نہیں ہے، میدان محشر نہیں ہے،